صرف ایک ہفتے میں 300 سے زائد پروازیں مؤخر، ملتوی یا منسوخ۔ یہ ہے پاکستان کی قومی اور واحد سرکاری ایئر لائن پی آئی اے، جس کے پاس اب طیارے اڑانے کے لیے ایندھن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ایسے میں ایئر لائن کے ٹکٹس لینے والے مسافر گھنٹوں بلکہ بعض تو پورا دن انتظار کرنے کی اذیت اٹھانے پر مجبور ہیں۔ ایک میت پہ ہمیں جانا ہے، ہم نے پی آئی کا ٹکٹ خریدا لاہور کے لیے، صبح والی فلائٹ کا جو 302 کی جہاز تھا اس کا ہم نے ٹکٹ خریدا 8 بجے والی کا، تو وہ آن ٹائم نہیں گئی اور تقریباً وہ دوپہر کے بعد گئی ہے، تو میت تو ظہر کی ہے نا سر، تو میت کیسے روکیں گے آپ؟ تو ٹکٹ تو پورا ضائع ہو گیا نا۔ پی آئی اے حکام حالیہ بحران کی وجہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور سود کی شرح میں اضافے کو قرار دیتے ہیں۔ پچھلے سال جو ڈالر کے اندر جو والیٹیلیٹی تھی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے پاک روپی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفلیٹ ہوا، اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ آیا کہ اب ہمیں تقریباً اپنے ٹوٹل ریونیو کا 50% تک ہمیں ڈیٹ سروسنگ میں پے کرنا پڑتا ہے، یعنی پرانے قرضوں کی سود اور ان کی جو پرنسپل کی پیمنٹ ہوتی ہے، جو اوریجنل رقم ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی بھی ادارہ چاہے وہ جتنا ہی ایفیشینٹ ہو، وہ 50% اگر اپنا سود کی مد میں ادا کرے گا یا قرض کی ادائیگی کی مد میں ادا کرے گا تو اس طریقے سے اس کے لیے چلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پی آئی اے کو درپیش مالی بحران کوئی ایک دو دن یا چند مہینوں کا نہیں بلکہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ ماضی میں دنیا کی ابھرتی ہوئی ایئر لائنز میں شمار ہونے والی پی آئی اے نے گزشتہ 20 سال کے دوران کسی ایک سال بھی خالص منافع نہیں کمایا۔ 2013-14 سے جب کیا ہے کہ انہوں نے اس ایئر لائن کو، جب سے یہ اٹ ہیز گون انٹو دیٹ ڈائیو کہ کٹ ڈاؤن دے اسٹارٹ ود دیئر کٹ ڈاؤن کہ جی پارٹس نہ لو، پارٹس نہیں لیے، جہاز گراؤنڈ ہونا شروع ہو گئے، اور اب وہ کٹ کرتے کرتے وہ اس صورت حال پہ آ گئے کہ ان کے پاس پیٹرول کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ سو اگر آپ کی پالیسی آف رننگ این ایئر لائن از آف کٹنگ، دے آر ناٹ کٹنگ ایٹ دا رائٹ، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے کہ پی آئی کی ایکچوئل ہیمریج کہاں پہ ہے، یہ کہاں پہ تھی، تو وہ اگر اس کو ایڈریس کرتے تو چیزیں بہتر ہو سکتی تھی۔ گزشتہ اتوار میں ایئر لائن کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے بعض کوششیں بھی کی گئیں، لیکن اعجاز ہارون کے بقول انہیں جان بوجھ کر کامیاب ہونے نہیں دیا گیا۔ سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاست کھیلی، یونینز نے اپنے اینگلز دیکھے، جو ایئر لائنز تھی، مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز تھی، جن کو یہ تھا کہ اگر یہ پی کے اور ٹی کے جوائنٹلی آپریشن سٹارٹ کر لیں گے تو ہماری جو یہاں پہ اندھی لگی ہوئی ہے، جو ہم یہ اوپن اسکائی پالیسی میں لوٹ مار کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے یونین والوں کو گریس بھی کیا ہوگا ان کو، تو ہر آدمی کا اپنا انٹرسٹ تھا، اس نے اپنی بوٹی کے لیے بکرا حلال کرتے گئے اور آج اس صورتحال پہ پہنچ گئی ایئر لائن۔ ایسے میں انتظامیہ کے پاس پی آئی اے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا حل ہے؟ یہی سوال جب پی آئی اے کے ترجمان سے کیا گیا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ برسوں سے ہونے والے نقصانات کے باعث اب ادارے کی ری اسٹرکچرنگ ضروری ہو چکی ہے۔ بنیادی حکمت عملی یہ ہے کہ پی آئی کو جلد از جلد ری اسٹرکچر کر دیا جائے۔ ری اسٹرکچرنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ری اسٹرکچرنگ یا آپریشن ری اسٹرکچرنگ کے ادارے کی تنظیم نو کی جائے، ادارے کے کام کرنے کے طریقے کو بدلا جائے، لیکن دوسری جو سب سے زیادہ اہم پی آئی کے لیے فی الحال ہے وہ اس کی فائنینشیل ری اسٹرکچرنگ ہے، یعنی جو مالی تنظیم نو ہے۔ پی آئی کی بیلنس شیٹ کے اوپر قرضوں کا حجم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس حجم کو کہیں نہ کہیں آف لوڈ کرنا پڑے گا۔ کیے گئے فیصلوں کی حکومت پاکستان پی آئی اے کی نجکاری کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 700 ارب سے زائد کے قرضوں والی ایئر لائن کی فروخت کتنی آسان ہوگی؟ پی آئی اے کے جو لاسز اس وقت ایکیومولیٹڈ ہیں وہ 713 ارب روپے ہیں، اور اس وقت جو پی آئی اے خود مانتی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ جی ہمارا جو خسارہ ہے ماہانہ وہ 12.77 ارب روپے ہے۔ ٹوٹل جہاز 34 ہیں جن میں سے 15 جہاز اس وقت گراؤنڈڈ ہیں، تو یہ ذرا سوچ لیں کہ تقریباً 50 کروڑ روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نقصان کر رہے ہیں صرف محدود چند جہازوں کو اڑانے کے لیے۔ 39 برس پی آئی اے میں مختلف عہدوں پر تعینات رہنے والے سابق پائلٹ اور سابق مینیجنگ ڈائریکٹر کیپٹن اعجاز ہارون کے خیال میں پی آئی اے کی نجکاری کے فیصلے کے پیچھے بعض عناصر کے مذموم مقاصد ہیں۔ تو یہ باتیں کہتے ہیں یہ بیچنا نہیں چاہ رہے، پی آئی خریدنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اب اس بات کو سمجھ لیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ تیاریاں ہیں پی آئی کو خریدنے کی، پی آئی کو بیچنے کی نہیں ہے۔
اور آپ بھی ہیں, ہم بھی یہیں پہ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جب ہو جائے گا اور یہ پی آئی اے کسی اور نام سے شروع ہو جائے گی یا اسی نام کے ساتھ کچھ اور لوگ آ جائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایئر لائن اٹ ول بی بیک اگین. مخالفین کے اعتراضات کے باوجود حکومت اس بار پی آئی اے کی نجکاری کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے, اور اگر حکومت ایئر لائن کی نجکاری میں کامیاب ہو بھی گئی تو بھی نئی انتظامیہ کو کام سنبھالتے سنبھالتے مزید کئی برس لگیں گے. تو کیا اس وقت تک پی آئی اے سے سفر کرنے والے اسی طرح ایئرپورٹس پر کئی گھنٹے انتظار اور غیر یقینی کی اذیت سے گزریں گے؟ محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.